پاکستان کے دل ملتان میں موجود ہے۔ لوگ سوال کرتے تھے کہ کہاں ہے لبیک والے، ہم ان کو گھر گھر جا کر کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہے لبیک والے۔ اور کہنے والے کہتے تھے کہ جی مولویوں کا سیاست سے کیا کام ہے، تو ہمارے بابا جی نے کہا تھا کہ چوروں کا سیاست سے کیا کام ہے، ڈاکوؤں کا سیاست سے کیا کام ہے، بدمعاشوں اور لچوں کا سیاست سے کیا کام ہے، قوم کا مال غصب کرنے والوں کا سیاست سے کیا کام ہے، قوم کی غیرت اور اہمیت کا سودا کرنے والوں کا سیاست سے کیا کام ہے۔ اور پاکستان کو جس کی عمر اس وقت تقریباً 76 سال ہونے کو ہے، ہر قسم کے نظام سے آزمایا جا چکا ہے، کبھی سوشلزم کے نام پر، کبھی کمیونزم کے نام پر، کبھی لبرلزم کے نام پر، اور کبھی ماشاء اللہ کے نام پر، اور کبھی نام نہاد جمہوریت کے نام پر، اور کوشش کی گئی صدارتی نظام کے نام پر۔ لیکن یہ پاکستان کے حالات اور قوم کی حالت دن بدن ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس وقت لوگ کہتے ہیں پاکستان نازک ترین وقت سے گزر رہا ہے۔ پاکستان نازک ترین وقت سے نہیں گزر رہا، قوم نازک ترین وقت سے گزر رہی ہے۔ پاکستان انشاءاللہ تعصب قیامت قائم و دائم رہے گا، لیکن پاکستان کے ساتھ جو اس میں بسنے والے سیاستدانوں نے، جو اس کے ساتھ اس کے معاشرتی تعظیم و افراد کے ساتھ جو اپنوں اور بیگانوں نے سازشوں کا شکار ہو کر پاکستان کے ساتھ کیا، پاکستان اس وقت بیک وقت سیکیورٹی رسک کا بھی شکار ہے، معاشی رسک کا بھی شکار ہے، اور سیاسیت میں استحکام کا بھی شکار ہے، معاشیت میں استحکام کا بھی شکار ہے، مذہبیت میں استحکام کا بھی شکار ہے۔ لیکن لوگ ہیں، کسی کو فکر ہے کہ میں اپنے بھائی کو اہل کروا کر سیاست میں دوبارہ انٹری کروا دوں، اور کسی کو فکر ہے کہ میرا بیٹا وزیر خارجہ بن جائے تاکہ اقوام عالم سے ہمارے رابطے درست ہو سکے اور وہ اگلا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بن جائے، اور کسی کو فکر یہ ہے کہ جو کچھ ملک میں مرضی ہو جائے مجھے وزیر اعظم دوبارہ بنا دیا جائے۔ صرف واحد تحریک لبیک پاکستان ہے جو اس وقت قوم کی امیدوں کا مرکز بن کے کھڑی ہے، اور کہتے تھے لوگ کہ آپ کے نکلنے سے کیا ہوگا۔ الحمدللہ کراچی سے مارچ چل رہا ہے اور ابھی ملتان پہنچا ہے، ڈالر بھی گر چکا ہے، گر چکا ہے کہ نہیں، تیل بھی گر چکا ہے، گھی بھی گر چکا ہے، ایل پی جی بھی گر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اگر یہ قافلہ ہمارے مطالبات نہ مانے گئے اور یہ قافلہ اسلام آباد تک پہنچ گیا تو ظلم کا نظام بھی گر جائے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کو لوٹ کر کھانے والوں نے اور پاکستان کو دو لخت کرنے والوں نے پاکستان کے اوپر جوڈیشری کے نام سے مسلط ان سارے ظالموں اور جابروں نے پاکستان کو وقتی مفاد کے لیے جن جن فیصلوں کی نظر کیا، آج پاکستان ان سارے فیصلوں کی وجہ سے زخموں سے چور چور ہے، اور پاکستان اس وقت باقاعدہ اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہے۔ اس وقت ادارے تقسیم ہو چکے ہیں، اس وقت تقسیم کی حالت یہ ہے کہ 13 جماعتیں اور وہ 13 قوم کے لوٹنے والے اور وہ 13
جن میں سے ایک 50 سالہ تجربہ کار پیپلز پارٹی ہے اور دوسرے تقریباً کم و بیش 35 سالہ تجربہ کار نون لیگی ہے. یہ کم از کم دونوں کی عمریں ملا کر 85 سال تجربہ کار پاکستان کے اوپر مسلط ہے، جو صبح اعلان یہ کرتے ہیں کہ ہمارا وزیر خارجہ حسابدار آ رہا ہے اور ڈالر کنٹرول ہو رہا ہے، اور اس کے پاکستان بھرنے کی اترنے کی برکت سے ڈالر آسمان کو جا پہنچتا ہے، اور ایک صبح جا کر اعلان کرتا ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے کہ جناب ہم پاکستان کو بچانے کے لیے میرے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے. میں سندھ کی دھرتی سے شہر شہر کریا کریا تالہ تالہ دے دے گاؤں کوٹھوں سے ہو کر آ رہا ہوں. قوم کی نظریں بتا رہی ہیں، قوم کی امیدیں اور جذبات بتا رہے ہیں کہ اب سارے ظالم جا رہے ہیں، محمد عربی کا دین تخت پر آ رہا ہے. اور یہی بات ہمارے پاس بھی اس بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک حکومت کے ساتھ مافیاز وہ پیرلل چل رہے ہیں اس نظام کے ساتھ، جو شاید اس ملک کے ہر ادارے سے، بلکہ یقیناً اس ملک کے ہر ادارے سے، ہر آئینی ادارے سے، ہر نیم آئینی ادارے سے اور ہر قوم کے فرد اور شخص سے وہ مافیاز اس وقت پورے پاکستان کے ہر نظام سے، ہر چیز سے مضبوط ہے، جنہوں نے ہم سے بھی چلنے سے پہلے رابطہ کیا کہ آپ اتنا بڑا یہ چل رہے لے کر معاملہ کہ پیٹرولیم کی قیمتوں کو نیچے کیا جائے، مہنگائی کو کم کیا جائے، تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھے. اگر بیٹھنا نہیں چاہتے تو ہمیں کوئی اپنے اکاؤنٹ سے عمری سٹائل کے اور ہمیں کوئی ایران علی جیسی جناب کو چیزیں دے اور ہمیں کوئی ہولی والے بندے دے، ہم آپ کو پر لیٹر 5 روپے کمیشن دینے کے لیے تیار ہیں. آپ خاموشی سے اس حکومت کے ختم ہونے کا انتظار کریں. لیکن جب میرے تک یہ بات پہنچی تو میں نے کہا فوراً بات بڑھاؤ تاکہ کہیں بات رہ نہ جائے. میں نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ وہ کہنے لگے آپ 5 روپے کمیشن لے لیں اور جناب ہم سے یہ ڈیل کر لیں. میں نے کہا تھوڑا اور اوپر جاؤ. کہنے لگے بڑھا دیتے ہیں. میں نے کہا تھوڑا سا اور اوپر جاؤ. کہنے لگے 10 روپے کا. میں نے کہا تھوڑا اور اوپر جاؤ. وہ اور اوپر تک گئے. میں نے کہا تم غلط بات کر رہے ہو. ہمارا قائد ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کر کے گیا ہے. وہ اور لوگ ہیں جن کے ضمیر دانوں پر بکتے ہیں، جن کے ضمیر بلو پاسپورٹس پر بکتے ہیں، جن کے ضمیر کی قیمت صرف 50 روپے کے اسٹامپ، ووٹ کو عزت دو اور ملک سے غائب، جن کے ضمیر کی قیمت صرف تبدیلی کا نعرہ اور وزیر اعظم کی کرسی ہے. لیکن یہ محمد عربی کے غلام ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس طرح سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، اور کہتے ہیں کہ جناب آپ اتنا زور لگائیں گے ہم آپ کو تھکا دیں گے. میں نے کہا ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ہم بدر جا کر نہیں تھکتے، ہم بہت جا کر نہیں تھکتے، ہم خندق جا کر نہیں تھکتے، ہم کربلا جا کر نہیں تھکتے، ہم مریسی جا کر نہیں تھکتے، ہم مستلق جا کر نہیں تھکتے، ہم تبوک جا کر نہیں تھکتے.
کرنے کے لیے آئے اللہ کے نام پر. یہ بھی ایک راز ہے تو انشاءاللہ قیامت والے دن کھلے گا اللہ کے نام پر. میرے سامنے آئے اور زمین آسمان کے کنارے بجانے لگے. میں نے کہا شاہ صاحب دل کا نظارہ مقابل حابل الناس, یہ دن بدل جائیں گے. ہم فخر سے آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ناموس رسالت کا پرچم لے کر ہتھیلیاں لگوا کر ہاتھ بندھوا کر آپ کے سامنے آئے ہیں. ہمیں اس پر کوئی یاد نہیں ہے, لیکن ایک دن یہ ہتھیلیاں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی اور شرمندگی کے دوگ آپ کے گلے میں ہوں گے اور ہم پھر بھی میدان میں آ کر کہیں گے کہ ستم کر ہم نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ ظلم نہیں کرو اور بیرونی عوام کو خوش نہیں کرو. یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا تھا اور اس پورے پاکستان کی تاریخ میں اور جتنے جتنے یہ پاکستان کے اوپر عیاشی اور بدماشی کرنے والے ہیں, اے کسی کا باپ دادا جس نے کالا پانی کی جیل کاٹی ہو, اے کسی کا باپ دادا جس نے انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کیا ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کو آگے نہیں آنے دیں گے. یہی انگریز بھی سوچ لے کر آیا تھا کہ ہم ان کو ختم کریں گے. ایک دن میں 300 لوگوں کو پھانسی دی, علماء کو, مشائخ کو, عوام کو, سیاسی قائدین کو, زعماء کو, بڑے بڑے سرداروں کو اور جو اس وقت کے جنگ آزادی کے مجاہدین تھے 300 کو ایک دن پھانسی گھاٹ پر لٹکایا گیا. جب پھانسی گھاٹ ختم ہو گئے درختوں کے اوپر پیچھے سے اونٹوں کے اوپر بٹھا کر ہاتھیوں کے اوپر بٹھا کر گزارا گیا. بڑے ٹرینوں کے ساتھ ان کی گردن ایک سائڈ پر لٹک جاتی. بڑے بڑے ظلم کیے, لیکن ہمارے بڑے اپنا حلیہ بدل کر اس وطن سے بھاگے نہیں. 50 روپے کے اسلام لے کر اس وطن سے بھاگے نہیں, بلکہ کہا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے, اثرت کی طبیعت بھی. جو چاہو ختم کر لو اور بھی کھل کھیلو اور ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی شاہوں کے تدبر سے بھی دم کر نہ رہا میں آخر کس بار بارے خاص کا بنا ہوں میں. میں نے کہا شاہ صاحب یہ دن گزر جائیں گے, حد میں رہو. اور پڑھا تھا ان کے سامنے بھی اور آج بھی پڑھ دیتا ہوں کہ وہ جب بیٹھتے تھے تو ہم نے کہا تھا اپنے بابا جی کا سنا وہی کہ فانی ہے ارباب طرب کی کرسی, فانی ہے ارباب طرب کی کرسی, دائم دائم ہے فقط رب کی کرسی. گورنر ہو, صدر ہو, وزیر اعظم ہو, وزیر خارجہ ہو, کوئی بھی ہو, گورنر ہو, صدر ہو, وزیر اعظم ہو, دیمک کے لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. آج بھی کہتا ہوں ان کو جو غیروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں کہ اپنی حد میں رہو, وہ ظلم نہ کھاؤ, وہ غلطیاں ہرگز نہ کرو جو عمران خان نے کی ہے. آج بھی روایات کی اقدار کو برابر رکھو, آج بھی اپنی اقدار کو سیاست دار کو برابر رکھو. کوئی بات نہیں, یہ دن گزر جاتے ہیں. ہم نے ظلم سہا ہے, ہم نے 5 لاکھ راؤنڈ برداشت کیے ہیں, ہم ہر اس چیز سے گزرے ہیں. یہ تو بیچارے چند دن چھوڑا, ان کی کیا بات کرنی ہے. یہ کہتے تھے کہ میں ان کو رلاؤں گا اور جتنے مہینے ہم نے اور ہمارے بزرگوں اور کارکنان نے جیلیں گزاری جتنے مہینے, یہ تو بیچارے اپنے دل بھی نہیں نکال سکے اور چلے تھے آزادی کی کیا کریں گے. ان کی کیا بات کرے. اور آتے ہیں نکلتے ہیں باہر اور سیدھا پرسنل کی جانب اور کہتے ہیں کہ جناب ہم سیاست سے دستبردار ہو رہے ہیں. ہم نے تمہیں اس وقت کہا تھا ظلم نہیں کرو, ظلم نہیں کرو, حق میں رہو, حق میں رہو. لیکن تمہارے ساتھ یہ ضرور ہونا تھا. اس کی وجہ ہم نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ہمارا راستہ نہیں روکا. ہم نے تمہیں کیا کہنا تھا. ہاں اگر ہم آ بھی گئے
قیادت میں ہم پھر بھی اپنے آقا مولا کی سنت ادا کریں گے کہ لا تثریب علیکم اليوم، چلو جاؤ آپ سارے بھاگ جاؤ، آج لاک ڈاؤن کرنے والے بھی بھاگ جاؤ، آج ہتھیلیاں لگانے والے بھی بھاگ جاؤ، آج غازی عظیم کو گولی مارنے والے بھی بھاگ جاؤ، چلو جاؤ تمہیں معاف کیا، کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فتح مکہ میں وعدے کی حیثیت سے داخل ہوئے، آج حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والے بھی موجود تھے، آج حضور پر اوجھیاں پھینکنے والے بھی موجود تھے، آج حضرت زینب کو شہید کرنے والے بھی موجود تھے، آج حضرت سمیہ کے ٹکڑے کرنے والے بھی موجود تھے، آج حباب بن حضرت کے جسم میں سوراخ کرنے والے بھی موجود تھے، آج سارے موجود تھے جنہوں نے حضور کو ہجرت پر مجبور کیا، لیکن میرے آقا مولا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ بھاگ جاؤ، آج تمہیں ساروں کو معاف کیا، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، فرمایا جس نے ابو سفیان کے گھر میں بنا لی اس کو بھی امان ملی، جس نے ہتھیار پھینک دیے اس کو بھی امان ملی، جس نے جناب گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امان ملی، جس نے بیت اللہ میں بنا لی اس کو بھی امان ملی۔ ہم تمہیں کہتے تھے اور وہ مولانا خدا بخش ہے بڑی والی ملتان کی گلی سے گزرے اور کتی بھونکی، دیکھا اور چلے گئے، دیکھا اور چلے گئے، واپس آئے تو کتیاں مری پڑی تھی، کہا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، تحریف موجود ہے، ہم لکھا سکتے ہیں منوا نہیں سکتے، کتاب پڑھی ہے جس قدر کے آگے دیکھے، مولانا صاحب نے کہا میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، میرے خدائے کو یوں کو کبارے میں ہوا کہ اس کے بندے کو بھوکی کیوں ہے۔ یاد دیکھو خدا بخش ہے پوری کو ملتان کی گلی میں کتی بلا وجہ بھوکے، وہ بچ نہیں سکتی اور کوئی ناموس رسالت کے ساتھ زدائی کرے وہ بچہ، جو کوئی ناموس رسالت کے مجاہدوں پر گولیاں چلائے وہ بچ جائے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں چادر اور چاردیواری کا تقدس اس وقت بھی تعمال کیا گیا، ہم تھے، بابا جی نے کہا تھا آج ہمیں مان لو کل ہم جیسے بھی نہیں ملیں گے، آج سمجھ آ گئی ہے جس گدے پر تم نے 12 سال بلکہ 12 سال محنت کی، اس گدے کے پالان، اس گدے کے جو گھڑے اور اس گدے کی رسیاں تیار کی کہ نہیں بھی یہ ملک کا بڑا خیر خواہ ہے، یہ جناب فنا ہے، یہ فنا ہے، اپنی اصلیت دکھا دی ہے ایک دن میں، ملک کے خلاف چلے گئے اور جناب پاکستان کی بنیادوں کے خلاف چلے گئے، ہم نے ہر ظلم سینے میں برداشت کیا اور ہم نے آگے لوگوں نے کہا کہ ایسے کر دیں ویسے کر دیں، میں نے ہمارے سب لوگوں نے کہا کہ خبردار یہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا ہے اور یہاں سے ریٹائرڈ ہونے والا ہر شخص اپنی دولت، اپنے اسباب اور اپنی جائیدادیں باہر لے کر جاتا ہے، لیکن ہمارا تو 1 روپیہ بھی ملک سے باہر نہیں ہے۔ اگر کوئی اکاؤنٹ ثابت کر دے تو اس دن ہم ہر چیز چھوڑ کے چلے جائیں گے، 1 روپیہ ثابت کر دے ہم ہر چیز چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن جن کی جائیدادیں باہر ہیں وہ قوم کے رہنما ہیں، جن کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں وہ قوم کے رہنما ہیں، جن کے علاج باہر ہو رہے ہیں وہ قوم کے رہنما ہیں، جو قوم کو تیار کر کے گئے۔ میرے پاس بھی جیب میں آ کے کہ جناب آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، اپنے حالات خراب ہو گئے ہیں، میں نے کہا اقبال کہتا ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سفید سساخی، اقبال کہتا ہے کہ کم جوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی، نہ امید نہ ہو ان سے رحمت فرزانہ، کم جوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی۔ اقبال کہتا ہے کہ کم ذوق مطلب آرام دہ تو ہے لیکن جب ذوق میں آ جائے تو پھر تو گولیوں کے سامنے کھڑے ہو کر بھی کہتے ہیں کہ لطفِ سجن دم بدم کارے سجن راہ آگا اینجری سجن واہ واہ اینجری سجن واہ واہ۔ اور ہم پورا حق حاصل ہے، آج جو مجرمین ہیں جنہوں نے قوم کو غلط راستے پر گائیڈ کیا ہے ان کو پکڑو سزا دو، ہمیں کوئی نہیں بات، لیکن اقدار کو نہیں چھوڑو، تمہارے دروازے توڑے جا رہے تھے، آج حد بندی ہو، یہ بات نہیں ہوگی، ہاں جیلیں کاٹنی ہے مردوں کو لے جاؤ، عمران خان کو اٹھا لے جاؤ، اور وہ بیچارہ دن کیسے کاٹے گا، نہیں کاٹ سکتے۔